میں وہ لمحات جو میرے قبلہ کے ساتھ گزرے، سبحان اللہ، وہ چند لمحات نہیں تھے۔ 70 کی دہائی سے میں نے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الفقہ ابو البدر محمد شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اپنے والد گرامی کو اور قبلہ پیر صاحب کو دونوں کو اکٹھے دیکھا، ملاقاتیں کرتے دیکھا، اور وہ ملاقاتیں گھنٹوں پر محیط ہوتی تھیں، سبحان اللہ، گھنٹوں پر محیط ہوتی تھیں ملاقاتیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں نے انہیں کتنا قریب سے دیکھا ہے، کتنا قریب سے دیکھا ہے انہیں میں نے۔ ان کے اندر جو عشق تھا، جو تڑپ تھی، جو لگن تھی، اس کا مظہر میں آج اس عرس کی تقریبات میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ یقین جانیے جامعہ حجویریہ میں 550 سے زیادہ طالب علم ہیں، تخصص تک کلاسیں ہیں، پڑھانے والی ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی ذات پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بے شک، مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب رضا بجدہ، مفتی گل احمد عتیقی صاحب، میں کس کا نام گنواؤں؟ بڑا بھاری بھرکم سٹاف ہے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ آپ یقین جانیے مجھے جو سب سے مشکل کام نظر آتا ہے اپنے طلباء کی فکر کے دھاروں کو بدلنا، سوچ اور فکر کو بدلنا سب سے مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ طویل عرصہ پڑھانے کے بعد بھی ہم ان کی سوچ کے دھاروں کو نہیں پلٹ سکتے۔ علم تو دیتے ہیں، سب سے مشکل کام ہے کسی کی فکر کو، سوچ کو بدل دینا۔ اور عام طور پر ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ایزیلی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں، وہ بڑے آرام کے ساتھ آپ کی سوچ میں ڈھل جاتا ہے، آپ کی فکر میں ڈھل جاتا ہے۔ جو عمر میں پختگی آتی ہے، انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کی سوچ کو بدلنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کا نہ مسلک بدلتا ہے، نہ عقیدہ بدلتا ہے، نہ سوچ بدلتی ہے۔ لیکن میں نے قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک کمال دیکھا کہ آپ نے چھوٹے بچے سے لے کے سن رسیدہ، عمر رسیدہ شخص سب کے دلوں کو بدلا، سوچ کو بدلا، فکر کو بدلا اور اپنا رنگ چڑھا دیا۔ یہ کمال دیکھا میں نے، یہ کمال عام بندے میں نہیں ہے، یہ کمال میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ چھوٹے بچے سے لے کے آپ دیکھیں، اور آپ یہاں غور سے دیکھیے، جتنے آپ تشریف فرما ہیں، آپ ان کی عمروں کا تعین کر لیجئے، دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بزرگ بھی شامل ہیں۔ بلکہ جب صاحب تشریف لاتے ہیں 92 پر میرے ساتھ، تو ان کی گاڑی ڈرائیو کرنے والے ان میں سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سب ان کا طواف کرتے ہیں۔ والد کی جو ہے وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو متصف فرما دیا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ تنہا عشق از دیدار خیزت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ عشق جو ہے وہی انسان کے دل کے اندر جو ہے دیدار کی لگن اور تڑپ پیدا کر دے۔ بسا کی دولت از دیدار خیزت، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذکر سن کے ہی آتش شوق بھڑک اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ، لیکن یہاں تو ایک عجیب منظر ہے، بغیر ذکر سنے ہی آتش شوق بھڑک کے شعلہ جوالہ بن چکی ہے۔ یہ کمال میں نے دیکھا ہے۔ میں وہاں گاڑی پارک کرتے مجھے بہت دشواری کا سامنا ہوا، دور میں نے گاڑی کھڑی کی اور میں نے مریدین کو دیکھا، جتنی ڈسپلن، نظم و ضبط کے ساتھ انہوں نے خوش آمدید کہا، جتنی محبت سے اوپر لے کے گئے، واپس لے کے آئے۔ یہ آپ کا کمال تو نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کا کمال ہے؟ نیور، نہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ اصل میں جو رنگ آپ پر چڑھا دیا گیا اس رنگ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، کمال اس رنگ کا ہے جو آپ پر چڑھا ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ سے از خود صدور ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو رنگ چڑھ گیا ہے، اب یہ رنگ جو ہے کہ اس رنگ پر کوئی اور رنگ غالب آنے والا نہیں ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذکر الصالحین طاعۃ و کفارۃ، کہ صالحین کا ذکر کرنا نیکی بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں قبلہ پیر صاحب کا، تو یقین جانی کہ آج ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، ذکر اور نیکی بھی ہے، دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی آپ صالحین کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ؟ اولیاء کا، صلحاء کا، پیروں کا، اپنے مشائخ کا ذکر کرتے ہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، احب الصالحین ولست منہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صالحین کا ذکر کرتا ہوں اور
عاجزی کرتے فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ لست منہم، کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، صالحین میں سے نہیں ہوں. حالانکہ تابعی رسول ہیں لیکن عاجزی کا اظہار فرما رہا ہوں، میں صالحین میں سے نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ ان کے طفیل مجھے بھی بھلائی عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان آج اللہ. ہم قبلہ پیر صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو گویا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کا ذکر ہمارے لیے خیر اور بھلائی لے آئے. بنیادی بات یہی ہے جس کو میں نے دیکھا اور جس کو میں نے سمجھا. آپ دیکھیے بشر رافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کو دیکھا گیا خواب میں کہ سنائیے اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، تو فرماتے ہیں میں جس نے میرے جنازے میں شرکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اور میں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے. تو اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور میرے محبین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا. بڑے کمال کی بات. اور میں سمجھتا ہوں کہ نبوت سے بڑا رتبہ کوئی نہیں اور نبوت کی میراث سے بڑی میراث اور اس کا رتبہ کوئی نہیں ہے. یقیناً انہوں نے جو کام کیا، جو انہوں نے مدارس قائم کیے، جو انہوں نے طالبات کے طلباء کے، اچھا ان کا مزاج بڑا زبردست تھا. علماء کی اتنی قدر کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جہاں آپ کی سوچ نہیں جا سکتی. بے شک. تشریف لاتے نا جامع حجویریہ دربار شریف تشریف لاتے تو پہلے سے اطلاع ہو جاتی کہ تشریف لا رہے ہیں. فرماتے کہ میں نے نیچے آنا ہے اور نیچے آ کے از خود شیخ الحدیث کی زیارت فرماتے اور آگے بڑھتے جا کے خود ان سے ملتے اور خاموشی کے ساتھ علماء کی جیب میں ہاتھ ڈالتے چلے جاتے. میں نے ہاتھ تھامنا، کہنا بھتیجیا تین نہیں پتا، تین نہیں پتا. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. یہ گوشہ نشین لوگ بیٹھ کے میرے نبی دا دین پڑھا رہے نے، یہی عزتاں دے حقدار نے، یہی محبتاں دے حقدار نے. یہ خدمت کریا کرو، علماء دا خیال کریا کرو. خود نیچے آنا، کبھی بیمار ہوتے تشریف نہ لا سکتے تو پھر مجھے پیغام دینا کہ بدر سے کہو کہ میں اوپر آ گیا. وہ والد صاحب کے دوست تھے، مجھے بھتیجا فرماتے تھے، پکارتے تھے. تو فرماتے ہیں اسے کہو میں آ گیا ہوں. تو میں نے فوراً دربار پر جانا، شاگردوں کے ساتھ اتنی محبت کرنی. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان سے ملاقات ہو اور انہوں نے میرے بازو کو زور سے پکڑ لینا اور دوسرا ہاتھ میری جیب کے اندر جانا. وہ نہیں، تو بھتیجا بھی ہے، عالم دین بھی ہے، تیرے دوہرے رشتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں ان کی سوچ کہاں تک جاتی تھی. اور جب وہ بیمار اور علیل تھے، میں اور مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب سیدھا مجدو ہم جب ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئے، نہایت علیل تھے. جو ہی ہم نے دروازہ کھولا داخل ہوئے کہ جلدی کرو مجھے اٹھا دو، جلدی کرو مجھے اٹھا دو. ہم نے کہا آپ آرام فرمائیے. کہ نہ 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 یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن علماء تشریف لائیں اور میں لیٹا رہوں، اللہ علماء تشریف لائیں اور میں لیٹا رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے نبی کے دین کے وارث ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں لیٹا رہوں. مریدین نے سہارا دیا، اٹھا کے بٹھا دیا. بڑی مشکل میں ڈرپ لگی ہوئی تھی ان کو اور یورینری بیگ بھی لگا ہوا، اس کے باوجود اٹھ کے بیٹھے. فرمانے لگے کہ نہیں مجھے لیٹ نہیں سکتا، آپ آ گئے ہیں. اتنے بڑے شیخ الحدیث صدیق ہزاروی صاحب تشریف لائے ہیں، مجھے دیکھنے آئے اور میں لیٹا رہوں. ہم نے کوئی 15 یا 20 منٹ گزارے. جو درد ان کے دل میں اہل سنت کا تھا، جو اپنے مسلک کا تھا، میں سوچ نہیں سکتا. 15 سے 20 منٹ ملاقات ہوئی، مسلسل آنسوں کے ساتھ روتے رہے اور ذکر کرتے رہے، اپنے نبی کا ذکر کرتے رہے اور دین کا ذکر، اور یہی فرماتے رہے کہ میرے نبی کا دین عام ہو جائے. اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ان کی مشن کو صاحبزادگان نے آگے بڑھایا، میں شوق تھا کہ شاید اس مشن کو لے کے آگے نہ بڑھ سکیں. لیکن نوجوان بچے ہیں، میرے لیے تو بچوں کی طرح ہے نا. میں تو خود 60 سال کا ہونے والا ہوں، ریٹائر ہو جاؤں گا اگلے سال. میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے والد کے رنگ میں رنگ دیا ہے. میں ان کے ساتھ جب 92 پہ پروگرام کرتا ہوں، ان کی گفتگو کا تسلسل، روانی مجھے قبلہ پیر صاحب کی یاد آتی ہے. سب سے بڑا المیہ جو میں نے دیکھا اپنے طبقہ علماء کے اندر اور مشائخ کے اندر، جو میں نے سب سے بڑا المیہ دیکھا، ہم لوگوں کی اولادوں کو تو سنوار دیتے ہیں لیکن اپنی اولادوں کو سنوارنا ہمارے لیے قدرے مشکل کام ہے، قدرے کٹھن اور دشوار گزار گھاٹی ہے. لیکن الحمدللہ کامیاب ہوئے، الحمدللہ کامیاب ہوئے. آج آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں، آج آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اور اپنے والد کی میراث کو سنبھالا، اپنے نبی کی دین کی وراثت کو سنبھالا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں. آج ہر طرف اچھا بات یہ ہے، علم پڑھا دینا اگرچہ اپنی جگہ بہت بڑا کمال ہے، لیکن علم کا رنگ چڑھا دینا اس سے بھی بڑا کمال ہے. قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف لوگوں کو پڑھایا ہی نہیں بلکہ ان کے اذہان و قلوب کو بھی پلٹ دیا ہے. میں بہت دعا گو ان کے لیے اور دعا کرتا رہتا ہوں.
اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر مزار انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جو مشن انہوں نے جاری ساری فرمایا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں بہت بات کروں ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کی عادات کے حوالے سے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں ضرور اس کا اظہار کروں گا۔ بہت ہی زبردست شخصیت تھے اور سنت مصطفیٰ کے بڑے پابند تھے، اور میں ان کو خاص طور پہ ان کو آبزرو کرتا کہ کوئی کام خلاف سنت تو نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خلاف سنت کوئی کام کر جائے۔ آپ نے جوتا اتارنا ہو، پہننا ہو، لباس پہننا اتارنا، ہر حوالے سے آپ سنت کی تکمیل فرمایا کرتے، اس پر عمل فرمایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس گلشن کو آباد رکھے، ان کے مدارس کو آباد رکھے، ان کے مریدین پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور وہ جو جادہ مستقیم پر انہوں نے آپ کو چلایا، اللہ کرے کہ آپ یوں چلتے چلے جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔